بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مرکز برائے سماجی تشکیل نو میں ہوں ڈاکٹر افشاں ہما. آج ہم پاکستانی سیریز کے آخری پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اختلاف رائے کا احترام. اگر آپ نے اس سیریز کے گزشتہ تمام پروگرام دیکھے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر پروگرام اپنی نوعیت میں ایک خاص پیغام رکھتا ہے. وہ خواتین کے حقوق ہوں، وہ اقلیتوں کے حقوق ہوں، وہ بین المذاہب ہم آہنگی ہو، اپنے ملک سے محبت کا اظہار ہو، صنعت کاری ہو، کھیلوں کا فروغ ہو، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان پہ بات کرتے ہوئے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ایک ہارمنی، ایک سکون کا ماحول، ایک پیسفل انوائرمنٹ کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر اسد منیر موجود ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ جی، ویلکم. یہ جو موضوع ہے اختلاف رائے کا احترام، تو میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اپنی رائے قائم کیسے کرتے ہیں؟ کوئی انسان اپنا اوپینین ڈیولپ کیسے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تمام لوگ ایک دوسرے سے مختلف پیدا ہوتے ہیں. ایک باپ کے اگر 5 بچے ہیں تو کسی کو کھانے میں کیا پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے. یہ انسان اپنی فطرت میں اختلاف ساتھ لے کر آتا ہے اور شاید اس دنیا کا حسن یہ ہے. باقی پھر اس دنیا میں ہم جن انسٹیٹیوشن سے جس ماحول سے گزرتے ہیں، جس کمپنی میں رہتے ہیں، جو تربیت جن اداروں سے گزرتے ہیں، وہاں وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، چیزوں کو خود آبزرو کرتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کے ہماری ایک رائے ڈیولپ کرتی ہیں کسی چیز کے بارے میں. کہ پہلے ہم آبزرو کرتے ہیں، آبزرو کرنے کے بعد اس چیز کو خود سوچتے ہیں، انٹرنلائز کرتے ہیں، خود اپنے طور پر اس کو پروسیس کرتے ہیں. پھر ہم اس کے شواہد، ہمارا ذہن شواہد پر چلتا ہے، یا ہم شواہد سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم جذبات سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو شواہد اور جذبات کے ایک کمبینیشن کی جو جیسے کہتے ہیں آؤٹ پٹ ہے، جو پروڈکٹ ہے، وہ ہماری اوپینین کی صورت میں نکلتی ہے. اور ہم میں سے ہر شخص کی ایک ہی موضوع کے اوپر مختلف اوپینین ہوگی. ایک استاد کلاس روم میں کمرہ جماعت میں آ کے جب پڑھاتا ہے تو سامنے اگر 100 بچے بیٹھے ہیں تو سب کے سب 90 نمبر نہیں لیتے. ان میں سے کچھ بچوں کے 90 نمبر آئیں گے، کچھ کے 30 بھی آئیں گے، کچھ فیل بھی ہوں گے، ہر کیٹیگری کے. اس میں یہ نہیں ہے کہ استاد نے ہر اسٹوڈنٹ کو الگ طرح سے لیکچر دیا. ایک ہی لیکچر کو سب نے الگ الگ طریقے سے سمجھا، الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کیا، الگ الگ طریقے سے پروسیس کیا. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس کے نمبر کم آئے ہیں وہ معاشرے میں کسی قدر دوسرے سے کم ہے. وہ معاشرے میں کسی قدر دوسرے سے مختلف ہے، وہ کم نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی معیار کے اوپر تمام انسانوں کو پرکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ تمام انسان ایک جیسے پیدا نہیں ہوئے. لہٰذا ڈفرینس آف اوپینین جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کا، دنیا کا ہمیشہ حصہ رہے گا. کیا کسی سوسائٹی میں یا سوسائٹی کے کسی ایک گروہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک یونیفارمٹی کریٹ کر لیں اور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمام لوگ ایک طرح کی سوچ ڈیولپ کریں اور ایک طرح کی رائے ڈیولپ کریں؟ اچھا یہ دیکھیں، اگر ہم تمام لوگ ایک طرح کی سوچ رکھیں گے نا تو ہم اسٹیگنٹ ایک جگہ قائم ہو جائیں گے، جمود کا شکار ہو جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اگر ایک بستی میں موجود تمام لوگ گندم اگانا شروع کر دیں گے تو بچوں کو کون پڑھائے گا؟ اگر ایک کارخانہ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے گندم پیسے گا تو گندم اگائے گا کون؟ تو یہ سوسائٹی جو ہے نام ہے ایک دوسرے کے مفادات کے ساتھ مل جل کر رہنے کا نام، کہ جس میں ہم اپنے مفادات شیئر کرتے ہوئے ایک کولیکٹیو گول کی طرف بڑھتے ہیں. اور کولیکٹیو گول کرنے کے لیے ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے. اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تبھی ہم جو ہے نا کسی بھی گول کو اچیو کر سکیں گے. ہاں، نظریہ ایک ہونا چاہیے کیونکہ سوسائٹی جو ہے وہ نظریات کے اوپر قائم ہوتی ہے، اور گول آبجیکٹیو کی طرف جو ہے بڑھنا وہ بھی ایک ہونا چاہیے. اس کے طریقے سب کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں ذمہ داریاں سب کی اپنی اپنی الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ یونیفارمٹی ہے. یونیفارمٹی جو ہے وہ الگ الگ رہ کر بھی قائم کی جا سکتی ہے. آپ کی الگ الگ اوپینین ہو، اس کے باوجود اگر آپ اسی آبجیکٹیو کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کسی کا حق نہیں مار رہے، دوسروں کا خیال کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، تو یہ یونیفارمٹی ہے اور یہ کنفارمٹی کی طرف لیڈ کرتی ہے. تھینک یو.
ہم بار بار سنتے ہیں کہ جی سوشل انسٹیٹیوشنز کا بڑا رول ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہارمنی پیدا کرنے میں اور لوگوں میں ایک ہم آہنگی رکھنے میں. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب ہم سماجی ادارے یا سوشل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے, کون سے ادارے؟ سوشل انسٹیٹیوشن سے مراد ضروری نہیں ہے کہ باضابطہ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی ادارہ ہی قائم ہو. بعض اوقات وہ ادارہ ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ادارہ ہو. ماں کی گود پہلا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی ابتدائی تمام لرننگ جو ہے وہ اشاروں سے, باتوں کے ذریعے, فیشل ایکسپریشنز کے ذریعے, جذبات کے ذریعے, رونے کے ذریعے, اور ماں اس کے ساتھ انہی چیزوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. دونوں کا کمیونیکیشن لنک ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور ایک بچہ جب اس سے ہوش سنبھالنے کی عمر تک آتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے دوست بناتا ہے. یہ اس فرینڈز جو پیئرز ہوتے ہیں یہ بھی اس کا ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جن کے ساتھ وہ اپنی بات چیت کرتا ہے, شیئر کرتا ہے. پھر جب وہ اسکول کالج میں جانا شروع کرتا ہے تو تعلیمی ادارے ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو اس کی گرومنگ کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں. مذہب کو سیکھنا شروع کرتا ہے, مسجد میں جاتا ہے یا اپنی جس بھی عبادت گاہ میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی الگ طریقے سے اس کو سوشلائزیشن سکھائی جا رہی ہوتی ہے, یا زندگی کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ اس کا ایک الگ سوشل انسٹیٹیوشن ہے. پھر جس ورک پلیس پر وہ جاتا ہے وہاں اس کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ کام وہ کرتا ہے, اپنے کولیگز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, اپنے باسز کے ساتھ, اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ وہ جب کرتا ہے, انٹریکٹ کرتا ہے. تو یہ تمام انسٹیٹیوشنز ہیں. آپ کا پولیٹیکل سسٹم جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم آپ کا ایک پورا سوشل انسٹیٹیوشن ہے, کیونکہ آپ ہر وقت آبزرو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو بھائی آپ اتنے ہی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے آپ متاثر ضرور ہوں گے, کیونکہ جو حکومت آئے گی, جو جیسی وہ پالیسیز بنائے گی, ان تمام پالیسیز کی امپلیمنٹیشن آپ کی ذات کے اوپر ہونی ہے. لہٰذا یہ سوشل انسٹیٹیوشن جو بھی ہے یہ آپ کو افیکٹ کرے گا. کوئی بھی سوشل انسٹیٹیوشن آپ کو متاثر کرتا ہے اور آپ کی رائے کی تشکیل کرتا ہے. آپ اس کی روشنی میں یا اپنی رائے بناتے ہیں یا آپ کی رائے بگڑ جاتی ہے. یعنی گھر سے لے کے ایک یونٹ سے لے کے اس کے بعد جتنے ادارے ہیں وہ چاہے تعلیمی ادارے ہیں, مذہبی ہیں, اور پھر نیشنل لیول تک جو ایک پولیٹیکل سٹرکچر ہے, یہ سارے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہماری رائے بنانے میں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کام کریں. ابھی ہم جب پاکستان کی بات کر رہے ہیں مین فوکس میں تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ عدم برداشت دو چیزوں کے اوپر مینلی نظر آتی ہے. ایک ہیں سیاست کے ایفیلیشنز اور دوسری ہے ریلیجس. بالکل ایسے ہی. آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ یہ اتنا شدید رویہ, اتنی شدید اختلاف رائے, اور پھر اگر اختلاف رائے ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیسے کیا جائے؟ اس اختلاف کو ایکسیپٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اصل میں مذہب, خاص طور پر میں پہلے مذہب کی بات کروں گا. مذہب ہمارا ایک ایسا انسٹیٹیوشن بن چکا ہے کہ جس کا غلط استعمال جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, جس کے غلط استعمال کی وجہ سے. ہم میں سے ہر شخص مذہب کے بارے میں اوپینین دیتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتا ہے, تھوڑا سا محتاط ہوتا ہے کہ کہیں کچھ غلط بول دوں, کچھ غلط کہہ دوں تو میں کہیں مذہب کے دائرے سے خارج ہی نہ ہو جاؤں. اچھا, اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی بہت ساری چیزوں کی تشریحات موجود ہیں, اور بہت ساری تشریحات کے اندر بھی ہمیں کنفلکٹ نظر آتا ہے. ایک ہی نقطۂ نظر 10 مختلف لوگوں نے الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کر رکھا ہے. مختلف فقہ موجود ہیں, مختلف اس کی جو تشریحات موجود ہیں. ہم میں سے کوئی کسی تشریح کو فالو کرتا ہے, کوئی کسی تشریح کو فالو کرتا ہے. کسی کی ایک اوپینین ڈیولپ ہو جاتی ہے, کسی کی اسی موضوع کے اوپر کوئی دوسری اوپینین ڈیولپ ہو جاتی ہے. مسئلہ تب آتا ہے جب ہم کسی ایک اوپینین کو حتمی جان لیتے ہیں. ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ فلاں شخص نے جو اس بارے میں کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. حالانکہ مذہب میں ہمیں کہا گیا کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. دوسری یہ بات جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں نا ان کے اوپر تو تقریباً سب کا کنسنسس ہے. نماز پہ ہے, روزے پہ ہے, حج پہ ہے, یہ بنیادی چیزیں, ان کے اوپر سب کا کنسنسس ہے. جب ہم جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے ہیں, اوپر کھڑے کرنے ہیں یا چھوڑنے ہیں, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر ہم دین کی بنیادی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم
انہی چھوٹی چھوٹی تعلیمات کے اوپر ایک دوسرے کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ دین میں اس طریقے کی بھی مثالیں موجود ہوں گی، اس طریقے کی بھی مثالیں موجود ہوں گی، مگر ہم جب کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ ہم نے جس طرح سے سوچ رکھا ہے یا ہم نے جس طرح سے پڑھ رکھا ہے یا ہم نے جو کتاب پڑھ رکھی ہے اس میں تو ایسے لکھا ہے، آپ نے جو ہے نا اس سے چونکہ غلط کیا اور آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اپنے مذہب سے خارج ہو گئے، دوسرے کی اوپینین کو سننے کا رواج ختم ہو گیا. سب سے زیادہ مسئلہ تب آتا ہے جب ہم مذہب کو پڑھے بغیر مذہب کی کتابیں، اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں وہ مذہب کے بارے میں تقریریں کر رہے ہیں، فتوے جاری کر رہے ہیں، اپنا علم جھاڑ رہے ہیں، لیکن بنیادی کتابیں مطلب قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھ رکھا، صحاح ستہ کا آپ نے خود نہیں پڑھ رکھی، کسی سے سن لیں، عالم دین سے سن لیں، کسی نے کیسے انٹرپریٹ کیا، آپ نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا، آپ بس اس روش پہ چل پڑے. اسی طریقے سے سچویشن ہے سیاست کی. سیاست میں بھی کوئی کہا جاتا ہے کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ سیاست جو ہے وہ ایک بے اصولی کی چیز ہے یا کچھ، اس کے بھی بنیادی کچھ اصول ہیں، کچھ طریقہ کار قائم ہیں، کیونکہ سیاست کا نظام جو ہے وہ آپ کے پورے روزمرہ پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے اور ہر شخص کا سیاست میں انٹرسٹ اسی لیول کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ سیاست کے بارے میں رائے دینے کا کلچر اتنا عام ہے کہ آپ ایک حجام کی دکان پہ ہی چلے جائیں تو میرا خیال ہے ایک پارلیمنٹ کا اجلاس وہاں بھی منعقد ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہم قائم کر لیتے ہیں ہماری جو مذہبی وابستگیاں ہیں، جذباتی وابستگیاں ہیں، برادری ازم ہے یا ہمارے پیئر گروپس ہیں، رشتہ داری ہے، کچھ بھی، ان کی بنیاد کے اوپر ہم اپنی مذہبی اور سیاسی دونوں وابستگیاں قائم کر لیتے ہیں اور پھر ان کو حتمی جان لیتے ہیں. ایک مشہور اسکالر ہیں بشارت مرزا، ان کا ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہالت دراصل ناقابل اضافہ ہو جانے کا نام ہے. کہ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو میں نے جان لیا، جو علم میرے پاس ہے، اس میں کوئی شخص اضافہ نہیں کر سکتا، تو آپ جہالت کی پہلی سیڑھی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب اپنی اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہی حتمی ہے، میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، یہی شخص ملک کے لیے اچھا ہے اور اس شخص سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کی بنا کے اوپر ہم اپنے رشتے توڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری رائے سے جو اختلاف کرتے ہیں ہم انہیں خود سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں، سماجی دوری آ جاتی ہے، یوں پھر سوشل سسٹم پورے کا پورا ڈسٹرب ہوتا ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے آپ کی بات سے یہ لگا کہ ایک تو اگر میں بلائنڈ فالوورشپ میں چلی جاؤں، چاہے وہ سیاست ہے یا وہ مذہب ہے، اور میں بالکل اندھی تقلید کرنی شروع کر دوں، تو یہ اختلاف بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ میں کسی نہ کسی کو بلائنڈلی فالو کر رہی ہوں گی اور مجھے لگ رہا ہوگا کہ بس اس کی رائے حتمی ہے اور میں نے وہ اپنا لیا. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید ہم بہت دوری پہ چلے جاتے ہیں اور پھر کوئی کامن گراؤنڈز کبھی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ شخص بھی جو کہہ رہا ہے. اب جب اسپیشلی جب سیاست پہ بات ہوتی ہے تو دونوں ملک کی شہریت کی چیزوں کی بہتری کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو مخالف لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کامن گراؤنڈ تلاش نہیں کر پاتے. ایک ایکسپریشن ہم آج کل بڑا سنتے ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن، ٹھیک ہے، اظہار رائے کی آزادی. تو یہ اظہار رائے کی آزادی اور اختلاف رائے کا احترام، آپ اس لائن کو کیسے ڈرا کریں گے؟ کہاں جا کر میری اظہار رائے کی آزادی کو رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس سے آگے میں کسی کے احترام میں یا کسی کے جذبات کو ٹھیس تو نہیں پہنچا رہا ہوں؟ یہ کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ دیکھیں اس کا کوئی پیرامیٹر تو نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا، لیکن آسان سی مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پھیلانے کی آزادی وہاں تک ہے جہاں تک یہ دوسرے شخص کی ناک سے نہ ٹکرائے. کہ آپ کے ساتھ بھی ایک شخص کھڑا ہے اور آپ اتنے ہاتھ کھولیں تو ٹھیک ہے، لیکن اتنے مت کھولیں کہ یہ اس کی ناک سے ٹکرانا شروع ہو جائے. یہی اظہار رائے کی آزادی ہے کہ آپ بولیں، آپ اپنا مدعا بیان کریں، لیکن اس سے دوسرا شخص جو آپ ہی کی طرح عزت کا طالب ہے، جو آپ ہی کی طرح اس معاشرے کا ایک باعزت شہری ہے، اس پر حرف نہ آئے. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم بہت محتاط ہو کر بہت نپے تلے الفاظ کا استعمال کر کے اپنی جو بھی اوپینین ہے اس کو ایکسپریس کریں گے. اظہار رائے کی آزادی کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ جو آپ کے دل میں آئے وہ بولو. یوں تو وہ لوگ جو نعوذ باللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں وہ بھی اس کو اظہار رائے کی آزادی کا نام دیتے ہیں. تو کیا یہ اظہار رائے کی آزادی ہے کہ جس سے کروڑوں لوگوں کی دل شکنی ہو رہی ہے، کروڑوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟
قطعاً نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں پر آ کے رک جانا ہے. کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے, کسی کے سماجی اقدار کو ٹھیس نہ پہنچے, کسی کے بیلیف اینڈ ویلیو سسٹم کو ٹھیس نہ پہنچے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے اپنے ملک کی سلامتی کو اس میں ٹھیس نہ پہنچے. اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان کا جو آئین ہمیں اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتا ہے یا اجازت دیتا ہے, اس میں یہ واضح لکھا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار رائے حاصل ہے, بشرطے کہ 3-4 چیزیں ہیں کہ وہ اگر وہ نہ ہوں. مثلا آپ افواج پاکستان کے خلاف بات نہ کریں, اس لیے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں اور یہ ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے. اگر آپ ان کی حوصلہ شکنی کریں گے تو وہ آپ کے لیے کیسے لڑیں گے؟ اسی طریقے سے آپ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں, دوست ممالک کے خلاف بات نہ کریں کہ اگر آپ بات کریں گے تو ملکوں کے تعلقات بگڑیں گے, ہم دنیا میں تنہا رہ جائیں گے, ہمارا ٹریڈ, اکانومی, ہر چیز متاثر ہوگی. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اس کے اگینسٹ آپ یہ بات نہ کریں. اور یہ 3-4 چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اگر ہم انہی چیزوں کو غور سے دیکھ لیں تو میرا خیال ہے ہمیں مزید سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آزادی اظہار رائے کی لمٹ کیا ہے, کہ آپ ایکسپریس کریں, جو سوچتے ہیں وہ بولیں, وہ کہنے کا آپ کو حق ہے. لیکن اگر آپ کا یہ حق ہے کہ آپ جو بولیں وہ دوسرا سنیں, تو آپ کا بھی فرض ہے کہ جو دوسرا بولے وہ آپ سنیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, اگر ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں مختلف آراء پائی جا رہی ہیں, ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی محافل, جیسے آپ نے کہا حجام کی دکان پہ بھی ویسے, ہم کانفلکٹ کو کیسے ایوائڈ کریں کہ اگر مباحثہ ہے بھی اور اگر مختلف آراء ہیں بھی تو ہم ایک جھگڑے کی صورت اختیار نہ کریں؟ اس میں دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو مد نظر رکھیں, اگر وہ ایک چیز ہی مد نظر رکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کنفلکٹنگ سچویشن میں جائیں گے. وہ یہ چیز ہے کہ بحث اہم ہے یا شخص اہم ہے. وہ بندہ جس کے ساتھ آپ بحث کر رہے ہیں وہ زیادہ قیمتی آپ کے لیے ہے, یا آپ جو موضوع کی بات کر رہے ہیں وہ بات آپ کے لیے زیادہ قیمتی ہے. اگر ہم بیٹھ کر ایک وزیر اعظم کے منتخب ہونے یا نامنتخب ہونے کے اوپر 2 بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ تلخ کلامی پہ بات چلی جاتی ہے, رشتہ توڑنے کے بعد بھئی میں مر بھی گیا تو میرے جنازے پہ مت آنا اور فلاں فلاں, یہاں تک بات چلی جاتی ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کا جو اپنا سوشل سسٹم تھا آپ اس سے نکل کر اس سسٹم میں گھس گئے ہیں, ان حدود میں گھس گئے ہیں جو بنیادی طور پر آپ کی حدود نہیں تھی. حکومتوں کے فیصلے کر لینا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. آپ اگر اپنے حصے کا کام کریں, اپنی فیملی کو اچھا نبھا لیں, جو جاب آپ کو دی گئی ہے, جو ذمہ داری دی گئی ہے, وہ آپ ایمانداری سے کر رہے ہیں, اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہاں, جہاں تک آپ نے اپنے پولیٹیکل ویوز کو ایکسپریس کرنا ہے, اس کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ وہ ایکسپریشن اپنے ووٹ کے ذریعے کریں, بجائے اس کے کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑتے پھریں کہ فلاں بہتر تھا یا فلاں بہتر تھا. جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں, خاموشی کے ساتھ ووٹ دیں. بحث کر کے کیا حاصل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, بحث کرنے سے دیکھیں وہ شخص یا تو آپ اس وزیر اعظم سے یا اس شخص سے جا کے, پولیٹیشین سے جا کے بحث کر رہے ہیں تو پھر کوئی اور بات بھی ہے, اور آپ اس کے ہم منصب بھی ہوں, آپ اس کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں, تب تو یہ بات ہے. وگرنہ جو چیز اس کے فیصلے کو بدل سکتی ہے وہ آپ کا ووٹ ہے, جس کے ذریعے وہ شخص وہاں تک منتخب بھی ہوگا اور نہیں بھی منتخب ہوگا. تو آپ کا ووٹ سب سے زیادہ قیمتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ بحث کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کا اگر میرا خیال ہے ہم خیال کر لینا تو ہم کنفلکٹ کو اوائڈ کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ بحث جو ہے وہ برائے بحث نہ ہو. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے, سوال کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ تاکہ وہ جواب جو آپ نے سوچ رکھا ہو اس کے بعد وہ آپ بتائیں, اور پھر اس کے اوپر اس شخص کو تنبیہ کریں کہ بھئی یہ جو میں نے بتا رہا ہوں یہی درست ہے, یہی علم کا اصل سرچشمہ ہے, یہی سوال سوچنے والے نے جواب بھی پہلے سوچ کے رکھا ہوا ہوتا ہے. ہم سوال کو سیکھنے کے لیے نہیں پوچھتے, ہم سوال پوچھتے بھی دوسرے کو سکھانے کے لیے ہیں. یہ ایک غلط رویہ ہے. اگر ہم پہلی یہ بات کہ سوال کو علم کے حصول کے لیے یا اپنی کلیئرنس کے لیے پوچھیں تو چیزیں بہتر ہوں گی. ہم دوسرے کی رائے کو درمیان میں مت ٹھوکیں. جب کوئی دوسرا شخص بولنا چاہ رہا ہے, اگر ہم 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں تو بھئی اس کی بھی تو 10 منٹ کی بات سن لیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا, کوئی سٹارز ہم سے وہ کراؤن نہیں اتر جائیں گے. دوسرے کی بات سنیں. پھر یہ کہ ہم جس کے ساتھ مخاطب ہیں جب ہم اس کو جواب دیں تو یکسر اس کی اوپینین کو نلیفائی نہ کریں, یکسر اس سے انکار نہ کریں, نہیں بھئی تم غلط کہہ رہے ہو. یہ غلط اپروچ ہے. ہم اسے کہیں کہ میرا خیال ہے آپ کی رائے میں بھی وزن ہے, آپ بھی درست کہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اگر اس کے ساتھ
ایک نقطہ نظر یہ ہے، یہ بھی دیکھیں کیا آپ کا خیال نہیں ہے کہ یہ نقطہ نظر بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس شخص کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ریجیکشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے جذبات کو ہرٹ کرتی ہے، سینٹیمنٹس کو ابھارتی ہے، اور پھر چپکلش کی صورت بنتی ہے، پھر بائیکاٹ کی صورت بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم دوسرے شخص کی رائے سنیں تو اس کی رائے میں سے ہم کامن جو پوائنٹس ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ بھائی کچھ ایسی بات ہوگی جو جس بات پہ وہ بھی متفق ہوگا، جس بات پہ میں بھی متفق ہوں گا، تو کیوں نہ ان پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ہم اسٹے کریں، اور جو دائیں بائیں کی باتیں ہیں ان کو وقت کے ساتھ چھوڑ دیں۔ پھر ایک یہ بات کہ جب آپ گفتگو کریں تو اپنی رائے کو تھوپ مت دیں، امپوز نہ کریں۔ آپ اپنی بات کو اس کے سامنے رکھ دیں۔ اب وہ آپ کی بات اٹھا کے گھر لے کے جاتا ہے یا نہیں لے کے جاتا، وہ آپ کی بات میں سے کتنا حصہ چنتا ہے کتنا نہیں، یعنی ایک کیک کی طرح آپ اس کے سامنے رکھ دیں، اس میں سے وہ ایک پیس کاٹ کے لے کے جاتا ہے یا پورا کیک اٹھا کے لے جاتا ہے، چھوڑ دیں، اس کے سامنے چھوڑ دیں۔ ٹھیک۔ یہ جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے اس وقت، اور ہم یہ جتنی گفتگو کریں یہ کمیونیکیشن ہی سے ریلیٹڈ ہے، تو جو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی 21 سینچری کی آپ کے خیال میں اختلاف رائے کے اظہار اور اختلاف رائے کے احترام کو ہیلپ کر رہی ہے یا اس کو ہارم کر رہی ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس کا بھی یس یا نو میں جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک سوشل ایشو ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا تو یہ کہ نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے یہ ہوا کہ ہماری وہ جنریشن جو یہ ٹیکنالوجی کی جنریشن نہیں تھی، یعنی ہمارے بڑے، ہمارے پیرنٹس یا جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، جو اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے یا اس ٹیکنالوجی کو سیکھ نہیں پائے، اب ٹیکنالوجیکل گیپ آ گیا ہے، ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ اس طرح نہیں کر پاتے۔ اب کمیونیکیشن کا پیٹرن بدل چکا ہے، اب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کم گفتگو کرتے ہیں، موبائل فون پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک کے اوپر کمنٹس ہو رہے ہیں، کمیونیکیشن ہو رہی ہے، لیکن کمیونیکیشن کا انداز بدل گیا ہے۔ لیکن ایسے میں جو لوگ اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کر پائے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں وہ بورنگ لگتے ہیں، ہمیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذہن کے مطابق ایسی پوسٹیں نہیں جنریٹ کرتے، ایسی تصویریں نہیں اپلوڈ کرتے، ایسی ڈیبیٹس نہیں چھیڑتے کہ جن کے اوپر ہم وہاں پہ کمنٹ کریں اور اپریسیشن بھی ہو، دنیا بھی دیکھے اور ہماری ریکognition بھی ہو۔ تو ایسے میں گیپ آیا ہے۔ یہ ایک کمیونیکیشن کی تھیوری ہے، نالج گیپ تھیوری۔ نالج گیپ تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ جو ڈفرینس آتا ہے وہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ڈفرینس آتا ہے، جو لوگ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور جو لوگ نہیں کر پاتے، دونوں کے، یا جن کی ایکسیس ہوتی ہے اور جن کی ایکسیس نہیں ہوتی، ان دونوں کے درمیان جو گیپ آتا ہے اس کو آسانی سے کوپ اپ نہیں کیا جا سکتا، وہ بہرحال ہمیں ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دوسرا پرسپیکٹیو اگر ہم دیکھیں جو تھوڑا مثبت پہلو ہے کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے ہماری کمیونیکیشن بہت بہتر ہوئی ہے۔ پہلے ایک چٹھی لکھی جاتی تھی اور پھر 2 ماہ انتظار کیا جاتا تھا کہ اب چٹھی کا جواب آئے گا، اور آتا بھی تھا تو بے رنگ آتا تھا، بعد میں ٹکٹ کے پیسے دینے پڑتے تھے۔ اب لمحہ بلمحہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ وی آر نو مور ریسیورز آف کمیونیکیشن، وی آر ایکچولی وکٹم آف انفارمیشن۔ یہ ایک رین کی طرح، ایک بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہے، ہم نے بس اس کے اندر اپنے حصے کا جو ہے وہ تلاش کرنی ہے۔ ہر طرح کی کمیونیکیشن ہمارے مقصد کی نہیں ہے، ہر طرح کا ابلاغ ہمارے لیے نہیں، یا ہمیں ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ ہم نے اس میں سے بڑا چوزی ہو کر، بڑا محتاط ہو کر اپنے حصے کے میسیجز چننے ہیں، ورنہ اس رین کے اندر ہارمفل میسیجز بھی آ رہے ہیں، پروپیگنڈا میسیجز بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر کلچرل انویژن بھی آ رہی ہے، اس کے اندر بیرونی جلغار ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے بڑا محتاط ہو کر ان آنے والے میسیجز کو چننا ہے، اور ایسے میں یہ جب ہم ایک انفارمیشن رین کا شکار ہیں نا، تو یہ سب سے زیادہ ہماری اوپینین کو فارمولیٹ کر رہا ہے یا ڈیفارم کر رہا ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ دیکھتے ہیں اور پوسٹ دیکھتے ہی فوراً یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں اتنا بڑا انکشاف کر دیا، ٹھیک ہے، کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا؟ فوراً ہی کنکلوژن کے اوپر جمپ کر دیتے ہیں، اور ہم فوراً ایک لمحے کے اندر اپنے سینٹیمنٹ اس کے اوپر ڈیولپ کر لیتے ہیں، بنا سوچے سمجھے، بنا اس کو پڑھے، بنا جانچے، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھے بغیر کہ اس کا سورس کیا ہے۔ تو اس میں پروپیگنڈا کا بہت تیزی کے ساتھ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے،
بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا نئے گیجٹس کے ساتھ, نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ, کہ جب کمیونیکیشن تو آسان ہو گئی ہے مگر رشتوں کو سنبھالے رکھنا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے کہ اب اگر آپ آبزرو کریں تو ہم نے, میرا خیال ہے کہ اتنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے دوست ایڈ نہیں کیے ہوں گے جتنے گزشتہ کچھ برسوں میں ڈیلیٹ کیے ہوں گے, جتنوں کو ریموو کیا ہوگا, جتنوں کو بلاک کیا ہوگا. اس لیے کہ باوجود اس کے کہ اس کا مقصد سوشل انٹیگریشن تھا, ان ٹیکنالوجیز کا مقصد سوشل انٹیگریشن تھا, لیکن یہ سوشل ڈس انٹیگریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس میں ہیٹ سپیچ ہے, اس میں وائلیشنز ہیں, اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی نہیں ہے. عموماً معاشرے کے اندر جب ایک شخص معاشرے کے ویلیوز کو توڑتا ہے تو اس کو معاشرہ خود ایک پینلٹی دیتا ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ پینلٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ ریموو کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں, مگر وہ بات آپ کے ذہن سے چپک جاتی ہے, وہ آپ کی یادداشت میں کہیں نہ کہیں اڑی رہے گی اور ہمیشہ آپ کو پنچ کرتی رہے گی. اس نے آپ کی اوپینین کو کہیں نہ کہیں سے ضرور چھیڑا, ٹچ کیا. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آپ سے میرا خیال ہے اس گفتگو کے بعد ہم بڑی کلیئرٹی سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اوپینینز ڈیولپ کیسے کر رہے ہیں. کہیں ہم کسی بلائنڈ فالوورشپ کا شکار تو نہیں ہوئے ہوئے. ہمیں ایک ہیوج سیٹ آف انفارمیشن ریسیو ہو رہا ہے, ہم اس میں سے کتنی انفارمیشن کو فلٹر کر پا رہے ہیں, ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ کسی پروپیگنڈا کا حصہ تو نہیں ہے یا کوئی. اور پھر یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب ہم کسی بحث مباحثے میں پڑھیں یا کسی کے ساتھ ان کمیونیکیشن ہوں تو ہم یہ یاد رکھیں کہ میری بھی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور لوگوں کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے کہ ان کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے, لوگوں کے سامنے بآواز بلند سوچئے, لیکن اپنی سوچ, اپنی رائے کسی پر امپوز نہ کیجئے. ہم پاکستانی سیریز کے اس آخری پروگرام میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جن سوشل ایجنڈاز پہ ہم نے بات کی ہے, جن ٹاپکس کے اوپر ہم نے اظہار رائے کی ہے, وہ تمام بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. کس لیے؟ پاکستان میں ایک خوبصورت پیسفل انوائرمنٹ قائم کرنے کے لیے. ہمارے ان پیغامات کو جہاں تک پہنچا سکیں پہنچائیے اور اپنے اوپر بھی لاگو کیجیے. اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی پریکٹیکلی یہ تمام چیزیں کر پائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.